وما للظالمين من أنصار ربنا للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. ماشاءاللہ جزاک اللہ احسن الجزا. آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت پیش فرما رہے تھے عزیزم حافظ قاری حنظلہ رحمانی. حضرات محترم
جس طرح میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ الحمدللہ برادر مشفاق احمد خان اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محنت کو قبول اور منظور فرمائے. علماء کرام کے ساتھ ان کا ایک قلبی تعلق ہے، محبت ہے، اور جب بھی وہ یہاں گاؤں تشریف لاتے ہیں انگلینڈ سے تو اسی مسجد میں مختلف مواقع پر پروگرام منعقد ہوتے رہتے ہیں. اور ان کے دونوں بیٹوں کی جب شادی تھی گزشتہ دنوں، عثمان خان اور ابرار احمد خان، ان کی شادی کی خوشی میں یہاں ایک عظیم الشان محفل حمد و نعت منعقد ہوئی تھی، اور اس میں کراچی سے تشریف لانے والے ہمارے مہمان جناب حافظ ابو بکر صاحب، وہ بیماری کی وجہ سے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اس وجہ سے تشریف نہیں لائے تھے. آج رات کو وہ اشفاق احمد خان صاحب کے یہاں تشریف لائے. تو آج کا یہ جو پروگرام ہے یہ پہلے سے کوئی باقاعدہ طے شدہ نہیں تھا، یہ ویسے ایمرجنسی میں یہ ساتھیوں کو جو اطلاع ہو سکی، وہ ساتھی مخصوص احباب کو اطلاع کی گئی تھی، وہ ساتھی آ گئے ہیں. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ حافظ صاحب یہاں تشریف لائے، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم ان سے ابھی کچھ کلام سن لیں گے انشاءاللہ تعالی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی یہاں ایک باضابطہ پروگرام منعقد ہوگا، اس میں حافظ صاحب تشریف لائیں گے. الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے علاقے کے مشہور بزرگ استاد العلماء حضرت مولانا حافظ نثار احمد الحسینی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اسی گاؤں سے تعلق رکھنے والے ملک پاکستان کی مشہور جانی پہچانی شخصیت جانشین امام اہل سنت حضرت مولانا طلحہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وہ بھی آپ حضرات کے سامنے تشریف فرما ہیں. حضرت مولانا سعید الرحمان رحمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور اسی طرح آپ کے گاؤں کے الحمدللہ یہاں دیگر علماء کرام وہ بھی تشریف فرما ہیں. کیونکہ حافظ صاحب نے آگے بھی سفر میں تشریف لے جانا ہے، اس لیے اب میں بلا تاخیر جناب حافظ ابو بکر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش فرمائیں. کیونکہ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ان کے بازو میں فریکچر ہے، تو وہ جتنا ان کی صحت اجازت دیتی ہے وہ اپنا کلام آپ کو سنائیں گے. ان کا یہاں تشریف لانا، ہمارا یہاں اس محفل میں جمع ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کو قبول اور منظور فرمائے، اور برادر مشفاق احمد خان صاحب کی سعی کو، اس کوشش کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہاں قبول اور منظور فرمائے. آپ کے سامنے ایک کلام پیش فرماتے ہیں جناب حافظ ابو بکر صاحب. معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، بھائی مسعود صاحب نے پہلے یہ اعلان کیا ہے کہ بھائی محمد اشفاق خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمارے بہت پیارے اور قریبی اور بزرگ دوست ہیں. ان کے حکم پر میں نے ان کی بیٹوں کی شادی کی تقریب میں نے آنا تھا. بس جو بھی ہوتا اللہ کی جانب سے ہے. تو ایک حادثہ بالکل عین موقع پر آ کر ایک دن پہلے میرے ساتھ ایک حادثہ ہو گیا، ایکسیڈنٹ، اس کی وجہ سے میں نہیں آ سکا. تو اس وجہ سے میں نے بھائی محمد اشفاق صاحب سے معذرت بھی کی ہے اور اب بھی کرتا ہوں. اور انشاءاللہ، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت اسٹیج میں تشریف رکھتے ہیں بانی چیئرمین رحمانی انٹرپرائزز حضرت اقدس مولانا طلحہ رحمانی صاحب حفظہ اللہ تعالی، ہمارے شیخ بھی ہیں اور ہمارے حضرت بھی ہیں، اور ہم نے اس فیلڈ کا آغاز بھی یہیں سے کیا تھا. تو ہمارے حضرت ہمارے بہت فقہ بھی ہیں، محسن بھی ہیں، ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں، اور آپ میرے لیے بھی دعا کریں. تو آج تو میں نے اشفاق بھائی سے ملاقات کے لیے آنا تھا، جو غلطی ہو گئی اس کا ازالہ کرنے، لیکن اشفاق بھائی نے کہا بھائی اس طرح غلطی کا ازالہ نہیں ہوگا، آپ نے سامعین کے سامنے جا کر پھر ازالہ کرنا ہوگا. میں نے کہا جو آپ حکم کریں گے بندہ حاضر ہے، بس اب آپ کے اوپر ہے. تو مجھے بھائی محمد اشفاق صاحب نے کہا ہے کہ آپ نے سامعین کو کلام سنانا ہے، اور ہمارے مخصوص دوست آئیں گے ان کو کلام سنانا ہے. بس یوں سمجھ لیں کہ جیسے ہمارے کراچی میں اکثر ہنگامی اجلاس ہو جاتے ہیں بھائی لوگوں کے، اسی طرح آج بھی یہ بھی لندن سے آئے ہوئے بھائی ہیں، انہوں نے بھی ہنگامی اجلاس بلا لیا ہے.
اس لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. پہلی ربیع الاول کو میرا نیا والیوم ریلیز ہوا ہے غم گزار آ گیا. تو ہمارے حضرت کا بھی اور بھائی محمد اشفاق خان صاحب کا بھی حکم ہے نئے البم میں سے بھی کچھ کلام آپ کے سامنے نظر کروں گا اور کچھ ہمارے دوست احباب نے بھی حکم کیا ہے کوئی کیسے سمجھ پائے گا رتبہ سبز گنبد ہے اس کے بھی چند اشعار آپ تھوڑا اگرچہ ہم اس وقت بہت جو ہے افراد کی بنسبت کم ہے تعداد میں کم ہے لیکن اگر ہم ایک ہو جائیں تو شاید کراؤڈ بڑھ جائے گا انشاءاللہ محفل زیادہ ہو جائے گا انشاءاللہ. تو آپ ایک دفعہ جاگنے کا ثبوت دیتے ہوئے بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ. اللہ رب العزت آپ کا آنا قبول فرمائے بیٹھنا قبول فرمائے سننا قبول فرمائے. ایک دفعہ اور کہتے بلند آواز سے سبحان اللہ. سب سے پہلے دو اشعار آپ کی سماعت کی نظر کر رہا ہوں رباعی کی صورت میں حمد باری تعالیٰ کے ہیں. شاعر کہتا ہے مولا کیا شان ہے تیری کیا ذات ہے تیری قطرہ مانگے جو کوئی قطرہ مانگے جو کوئی اس کو دریا دے دے مجھ کو اور نہیں بس اپنی تمنا دے دے مجھ کو اور نہیں بس اپنی تمنا دے دے اور میں اس اعزاز کے قابل تو نہیں ہوں لیکن مجھ کو ہمسایگی گنبد خضرا دے دے مجھ کو ہمسایگی گنبد خضرا دے دے مجھ کو ہمسایگی گنبد خضرا دے دے خضرا مانگے جو کوئی اس کو دریا دے دے مجھ کو اور نہیں بس اپنی تمنا دے دے. میں آپ کے سامنے نئے والیوم میں سے کلام پیش کر رہا ہوں. سید امین گیلانی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا کلام. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات ثواب کے لیے سے تمام حضرات ایک دفعہ باواز بلند مل کے درود پاک کا نظرانہ پیش کریں. کوئی بھی لفظ بجا رہے مل کے درود پاک کر لیجیے. اور یہ کلام میں نظر کروں گا بانی اور چیئرمین رحمانی مولانا حضرت عبد مولانا فلاح رحمانی صاحب کے خصوصاً جو ہے علماء کی توجہ چاہوں گا. سید امین گیلانی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ہاں خدا بندے کریم کاش یہ موقع عطا کر دے خدا بندے کریم کاش یہ موقع عطا کر دے خدا بندے کریم کاش یہ موقع عطا کر دے ہم اپنی